کچھ کتاب میں لے کے بیٹھا رہا، لیکن وہ یاداشت والا چکر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ کوشش تو کرنی ہے، مگر مفہوم اور کانسیپٹ سمجھ میں آ جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ تو ماضی کے تقسیم اور انہیں اقسام پڑھنے کے بعد ہم نے مضارع کے تغیرات دیکھے، جن میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ مضارع کے اعراب نا، جو فعل کے اعراب جو ہوتے ہیں وہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں بنسبت اسم کے اعراب جو کہ رفع، نصب، جر ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مضارع ہے نا فعل ماضی مبنی ہوا کرتا ہے اور مضارع مورب ہوتا ہے، یعنی رفع، نصب، جزم دونوں میں، یفعلو، یفعلا، یفعل۔ تو تثنیہ اور جمع کے لیے وہ نون اعرابی گر جاتے ہیں سوائے نون جمع کے، اور جب نون نسوہ کے، نون جمع بھی گر جاتی ہے مگر اس کے عوض میں ایک الف ایز اے سپورٹیو آ جاتا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جمع والا واو ہے، یہاں پر یہ الف اس کے لیے تمیز بتانے کے لیے۔ تو جتنے بھی گردان میں ہے نا آنی کے ہیں وہ نون گر گئے، اینا کا بھی نون گر گیا، اونا کا بھی گر گیا، سوائے اللہ اللہ کا۔ گویا کہنا یہ کہ یف الا ہے نا یہ منصوب کے لیے ہے نا، یف الا، یف الا، یف الول، تو تف الا، تو یف الا، تف الا، اف الا، نف الا، یہ تو منصوب ہیں، باقی جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا مجزوم بھی جو ہوتا ہے نا، یف ال، تف ال اور اف ال، نف ال، یہ جو پہلے پہلے صیغے ہیں ہے نا وہ تو ہیں ہی جزم، باقی کے جو نون اعرابی اور نون جمع سوائے نون نسوہ کے جو نون ہوتے ہیں وہ جو گرتے ہیں ان کو ہے نا اخف کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اخف یا خفیف کرنا۔ تو یفعل، تفعل، تفعلا ہے نا، تفعل، افعل، نفعل۔ اب یہ یفعلا آنی کا جو نون ہے وہ گر گیا، اس سے پیشتر میں بتا چکا ہوں الحمدللہ۔ تو ڈیٹیل ڈسکشن میں نے کہا تھا کہ نا عید کے بعد ہم دیکھیں گے تاکہ مزید افراد جڑ جائیں۔ تو کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ یہ حجاج اکرام تو ابھی حج سے فارغ ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ سلمہ بہن تو ہے نا؟ روشن صاحب ہیں سلمہ بہن؟ لکھ کے بتائیں۔ خیر سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو مبارکباد ہے نا، مبارکبادیاں کہ آپ حج کے ایام سے ہے نا فراغت حاصل کی ہیں اور بس زیارت اور عبادات میں اب مشغول ہوں گے، تو ہمارے لیے دعا کیے گا ضرور۔ نہیں حضرت وہ باہر ہے۔ اچھا چلے، تو قابل توجہ نکات کیا ہے؟ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ تو پتہ چلا اعراب کی مزید دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ کل 5 اعرابی ہے نا نشانی ہے نا آپ کو ملیں گے، اور اسی طرح مضارع میں بھی اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف آتے ہیں۔ اب اعراب بالحرکت کیا ہے؟ کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، یا آخری حرف پر الف ما قبل زبر ہو، واو ما قبل ضمہ ہو، یا ما قبل زیر ہو، تو پھر وہ آ، ای، او اعتبار سے ہے نا دونوں آپ کو ملیں گے، حروف کے اعتبار سے اور حرکت کے اعتبار سے۔ تو مضارع میں بھی اسی قدر آپ کو حرکت اور حروف ملیں گے۔ صحیح۔ تو نون نسوہ والے، یہ جو میں نے نون نسوہ بتایا نا، نون نسوہ والے دونوں صیغے اپنی اصلی حالت پر یعنی مضارع مرفوع کی طرح ہی رہتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ تو مضارع منصوب و مجزوم میں نون اعرابی کرنا نا گرنے پر الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن مرکب اضافی میں الف کا اضافہ نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ یہ جو جمع کا جو نون ایکسٹرا آتا ہے نا وہ جب ملا کر مطلب اضافت کرتے ہیں تو تب وہ الف نہیں لاتے، اگر اس کے بعد مفعولی ضمیر آ جائے تو یہ الف نہیں لکھا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفعولی ضمیر جیسے کہ مثال کے طور پر کہ سمجھیے یہی ہے یفعلونی یا تفعلونی، سمجھ میں؟ تفعلونی،
تو نون وقایا اور یا متکلم مفعول لائیں گے تو تب لکھیں گے یہ الف نہیں رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ الف جب اضافت کے سبب سے ہو یا مفعول کے آنے کے سبب، وہ کیا ہوگا؟ وہ الف نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، ضمیر آ جائے تو یہ الف نہیں لکھا جاتا ہے، مفعولی ضمیر. اچھا، بعض دفعہ مضارع ہے نا مجزوم کے آخر ای ساکن حرف کو آگے ملانے کے لیے کسرہ دی جاتی ہے، جیسے علم نجعل، کہ علم نجعل الارض. صحیح، علم نجعل. اب ایک پڑھتے ہیں اس کو علم نجعل الارض. سمجھ میں آ رہے؟ تو یہ جو زیر دیا ہے کس نے دیا؟ یہ تو پھر قاعدہ ہے ایک کہ یہ بھی جزم ہے یہ بھی جزم ہے، دونوں جزم ملیں گے نا. کچھ بولو نا پیاروں. جی حضرت، التقاء جی اچھا، ساکنین. ہاں کیا ہے مولانا؟ التقاء نجعل ساکنین. الارض. ہاں، علم نجعل ارض تھا یہ. تو یہ التقاء ساکنین یعنی دو ساکن جمع ہو گئے. کلیئر ہے شوکت جی بھائی؟ حضرت. یہ دو ساکن جمع ہو گئے نا. تو یہ زیر کیوں آیا؟ جی ایک قاعدہ ہے نا، ایک قاعدہ ہے جو کہ نحوی الساکنین. قاعدہ ہے. ہاں بولیے. الساکنو ساکنو حرتا بالکسر. الساکنو اذا حرکا. جی حضرت. الساکنو ہے نا جو ساکن، الف لام الساکن ہے نا، جو ساکن ہو، اذا حرکا جب حرکت دینا ہو اس کو، اذا حرکا تجھے اگر حرکت دینا ہو تو کیا کریں گے؟ حرکا بالکسر. کیا ہے؟ تو اس کو ہم حرکت دیں گے کسرا، عمومی طور پر ہے نا. تو اس لیے کسرا مانے زیر آ گیا. تو علم نجعل الارض. کلیئر ہے شوکت بھائی، صداقت بھائی؟ جی جی حضور. چلیے، یہ ساکن کیوں آتا ہے؟ جی مطلب زیر کیوں آتا ہے؟ یہ ملا کر جب پڑھتے ہیں ایسا آتا ہے. صحیح ہے. چلیے، ایسی صورت میں مضارع مجزوم نہیں کہلاتا. ایسی صورت میں مضارع مجزومی ہے مگر یہ مجرور نہیں کہلاتا. یہ جو زیر ہے، اب آپ بولیں گے آپ نے بولا تھا کہ مضارع ہے نا مجرور ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اعراب ہم نے پڑھا کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجزوم. زیر جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے، فعل میں آتا ہی نہیں. تو پھر یہ کیا حضرت؟ یہ جو ہے مولانا یہ اعرابی حرکت نہیں ہے، یہ تجویدی نکات ہے. کیا ہے؟ تجوید ہے. یہ تجوید کے نکات ہے، ملا کر پڑھنا ہے نا، ملا کر پڑھنا، کہیں رکنا کہیں کھینچنا ہے نا. حرف شمسی ہو حرف قمری ہو تو کیسے ملا کر، یہ سارے تجوید کے قواعد ہیں. صحیح ہے، یہ حسن قرات کے ہے نا نکات ہیں، یہ نا نحوی قاعدہ نہیں ہے. تو یہ زیر جو ہے یہ نحوی اعتبار سے نہیں ہے. تو وہی ایسی صورت میں مضارع مجرور نہیں کہلاتا. کلیئر؟ اعرابی نہیں ہے، یہ تجوید کے اعتبار سے بس التقاء ساکنان کا قاعدہ لگا ہے. چلیے، اس لیے کہ حالت جر کا تو فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں. جر تو صرف اسم کا خاصہ ہے، فعل کا کوئی اس کا تعلق ہی نہیں. یہ تو اسم کی ایک ایسی ایک حالت ہوتی ہے نا. یہ تو اسم کی ایک حالت ہوتی ہے جس کی ایک علامت بعض دفعہ کسرہ ہوتی ہے نا. یہ بس بتا رہے ہیں. جی جی حضرت. چلیے، اب آئیے آپ ہے نا الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں ہے نا، اور تھوڑا بہت عربی ہے نا تکلم ہو یا عربی تلاوت یا عربی ہے نا قرات کے اعتبار سے یا پڑھنے کے اعتبار سے شغف رکھنے والوں کو یہ دونوں ہمیشہ گڑبڑ لگتا ہے.
مجزوم کس کو کہتے ہیں، ہے نا، جزم کس کو کہتے ہیں، اور ساکن کس کو کہتے ہیں. یہ آلویز ایک کنفیوزنگ پارٹ یہ ہے کہ نہیں. تو فعل مضارع کی ایک حالت کا نام ہے نا جزم ہے، جس کا اثر اس کی گردان پر بھی پڑتا ہے. جزم حرکات کی طرح کوئی علامت ضبط نہیں ہے. کیا ہے؟ جیسے حرکت زبر، زیر، پیش، اس کا ایسا کوئی علامت ضبط نہیں ہے. صحیح ہے، مطلب ایک مصمم کوئی چیز ہے نہیں، بس وہ فعل کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے، بس وہی. اور ساکن کیا ہے؟ جس حرف پر علامت سکون ہوتی ہے اسے مجزوم نہیں بلکہ ساکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن کہتے ہیں. صحیح. مضارع مجزوم کے مذکورہ 5 صیغوں کے لام کلمے پر جزم نہیں بلکہ علامت سکون ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتی ہے، جو ان 5 صیغوں میں. ہاں، تو مضارع مجزوم کے مذکورہ 5 صیغوں کے لام کلمہ پر جزم نہیں بلکہ علامت سکون ہوتی ہے، جو ان 5 صیغوں میں فعل کی ہے نا مجزوم ہونے کی علامت ہے. کہنا مراد یہ ہے کہ یہ مجزوم تو ہے، مطلب یہ فعل مضارع مجزوم ہے، مگر یہ جو ہے نا اس کو ساکن کہتے ہیں. یہاں پر بھی مجزوم ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ یفعلا مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ تثنیہ کا نون اعرابی گر گیا. یس یس. تو یہ بھی مجزوم ہے مگر ساکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ یہ ساکن ہے، آخری حرف ساکن ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گنگا یار اس لیے کیا حالت ہے. اچھا یہ نہیں، ایک منٹ. ہاں یہاں ارے یار مضارع مجزوم کے مذکورہ 5 صیغوں کے لام کلمے پر جزم نہیں بلکہ سکون ہوتی ہے، جو ان 5 صیغوں میں فعل کے مجزوم ہونے کی علامت ہے. بس علامت ہے، وہ نشانی. چلیے امید ہے سمجھ گئے. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ ہاں بس وہی چارٹ کے اعتبار سے دیا ہے. مندرجہ ذیل افعال میں سے مرفوع، منصوب اور مجزوم کے علاوہ عمد کو علیحدہ علیحدہ کریں. خیر اب آئیے تھوڑا بہت کام بھی دیں آپ لوگوں کو. اب مجھے بتائے ینجحونا یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے؟ ینجحونا، نجح، ینجحو، نجح ینجحو، تو پھر یہ بن ضرب یضربو سے. اور ینجحو، ینجحانی، ینجحونا کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے نا، کیونکہ اونا آیا ہے. یس اور نو؟ جمع اونا ہوتا ہے. منصوب ہوتا تو ینجحو ہوتا، کیونکہ نون اعرابی جمع کے گر جاتا. اور مجرور بھی ہوتا ہے نا، تب بھی نون گر جاتا. سوری مجرور نہیں، مجزوم اعرابی ہے تو جمع کا. چلیے آگے یہاں نسمع. اب بتائیے کیا ہے یہ؟ آخری حرف دیکھے پتہ چل جائے گا. یہ سمیع یسمع، سمیع یسمع سے نسمع ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. ابھی ہاں متکلم جمع. ابھی آئے گا کب منصوب؟ جب کہ آپ اس کو لن لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لن نسمع اس قدر. بٹ یہاں پر کب آئے گا نہیں بول رہے ہیں، بس بتا رہے ہیں کہ مرفوع کون سا ہے، منصوب کیا ہے. اچھا تکتبی، کتب یکتبو، یکتبو سے تکتبی کیا ہے؟ یہ حاضر تکتبی نہ تھا یہ. کیا ہے یہ والا ہے نا تفعلی جیسے مخاطب منصوب یہ مؤنث والا صیغہ ہے، تو اس اعتبار سے تکتبی ہوا.
تو یہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے یا منصوب بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں تک اعراب گر جاتا ہے نا. تو اسی قدر یاکلنا، تو نون بتا رہا یہ منصوب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بس نشانی کے تحت آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، زیادہ اس میں طول دینا مقصد نہیں ہے. اچھا چلے، تو اسی قدر مضارع منصوب کے اور مزید اسم کے اعرابی حالت کی تبدیلی کی دو وجوہات، جملے میں کیا کردار ہے اور دوسری وجہ یہ کہ کوئی عامل ہو، ہے نا. ابھی بس بتا رہے ہیں مضارع میں اعرابی تبدیلی ہمیشہ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ہوگی سوائے جواب شرط کے. خیر، عامل دو طرح کے ہیں، نواسب مضارع اور جوازم مضارع. نواسب کو کیا کہتے ہیں؟ لن، ان، کہ، اذن، حتی، لام امر، ان تمام کو نواسب. صرف میں ان کا کوئی دخل نہیں، بس لن سے ہی ہم گردان یاد کرتے ہیں. اب یہ جو قاعدہ ہے نواسب مضارع ہم نحمیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوگا گردان؟ لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، ہے نا. اب یہ لائیں بھی جو ہے نا، لائیں یرملون کا قاعدہ تجوید والا ہے. لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا. تو اسی قدر جہد بھی ہے، انکار والا. لم آئے گا، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ سب جو ہے جی وہ کیا ہے؟ مجزوم کرنے والے ہیں. اب یہ لن کیا ہے جی؟ اور ہر ایک چیز اپنے مقام پہ، لن ہے، ان ہے. اس کو ہم نحمیر میں جب نواسب مضارع پڑھیں گے نا تبھی دیکھیں گے، اب زیادہ اس کو ہم ہے نا الجھائیں گے نہیں. اب یہ مضارع مجزوم بھی اسی طرح ہے کہ جوازم مضارع کے دو گروپ ہیں، ایک مضارع کو جزم دینے والے، دو مضارع کو جزم دینے. اب یہ دو کو تو اب صرف میں کوئی دخل نہیں، یہ نحمیر میں ہی ہے نا، شرط اور جواب و شرط کے اعتبار سے. وہ بھی ہم وہیں دیکھیں گے. بس اتنا دیکھیں کہ لم ہی ہے جو آپ کے مضارع کو مجزوم بناتا. لما، لام امر، لائے نہیں، ان، من، یہ سب کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. کس میں؟ صرف میں. صرف میں صرف گردان رٹا مارنا ہے اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ لم اور لن ہے. اور ایک بات یاد لام رکھیے، امر، ہاں لام امر بھی لام امر دونوں میں ہے حضرت، نواسب اور جازم. نواسب میں لام امر، یہ لی لام بول رہے ہیں امر، آپ؟ جی جی، نہیں لام نہیں، امر کا یہ الگ ہے. وہ لام کہ ہے، لن، لن یہ والا لام کہ ہے، یہ لام امر نہیں. صحیح. ان، لن، ہے نا، ان، لن، کہ، اذن، حتی، لام اور کا لام کہ. صحیح. اور یہ جو لام ہے وہ یہ لام لام امر ہے. صحیح. اور یہ جوہد والا جو ہے نا پیاروں، ایک بات یاد رکھیے، پتہ نہیں گزشتہ بار میں نے کیا کہا تھا یا نہیں کہا تھا. یہ جو ہے تو مضارع، لم کیا کرتا ہے؟ ایک تو مجزوم ہے نا دیتا ہے، اپنے کوئی معنی نہیں، مطلب ان کے کچھ نہیں ہوتے. اور کیا کرتا ہے یہ؟ نفی ماضی میں ہے نا، نفی ماضی میں ما لگا کر بھی کی جاتی ہے لیکن اس میں تاکید نہیں ہوتا، ما فعلا میں اس نے نہیں کیا. اب یہ جو جوہد میں جو ہے نا، یہ مضارع تو ہے صیغہ مگر نفی کے معنی میں لیتا، ماضی کے معنی میں لیتا ہے. صحیح ہے. معنی اس نے نہ کیا، ایک تاکیدی مفہوم. لم یکتب، اس نے ہرگز نہیں لکھا. دیکھ رہے ہیں آپ، لکھا ماضی ہے نا، ہے تو مضارع کا جی. صیغہ مگر یہ ماضی کے معنی میں لے لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. آپ کا جو لن ہے، لن مستقبل میں ہی رکھتا ہے وہ، مگر نفی تاکید، یہ دو فرق ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ دونوں نفی ہے، دونوں تاکید کا مفہوم دے رہا ہے، ایک تاکید ہے ایک جوہد ہے، اور ایک تاکید فیوچر ٹینس میں ہے اور ایک تاکید پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس میں، ایون دو اف اٹ از اے مضارع کا صیغہ. کلیئر؟ یہ چینجز ہیں، یہ یاد رکھ لیں آپ. چلیے آگے کیا ہے؟ مضارع کو جزم دینے والے حروف، پھر یہ ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت ہے، وہ ہم اس میں دیکھ لیں گے. کلیئر؟
تو قرآنی آیات بھی ہم نے دیکھی تھی نا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحیح ہے. اب یہ لمحہ کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب داخل ہو ایمان ان کے دلوں میں، ان سب کے دلوں میں. صحیح ہے. چلیے تو یہ لمحہ ہو گیا. لم بھی آتا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. علم تعلم، کیا نہ جانتے تھے، ہے نا، کیا نہ جانتے تھے. دیکھیے اب تعلم مضارع کا صیغہ ہے مگر تھے کر رہے ہیں. کیا نہیں جانتے تھے، کیا نہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہے نا، قادر و مطلق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. جی عالمہ یا علمو تھا، اور یا علمو سے تعلمو حاضر کا صیغہ تعلم ہوا. صحیح ہے. اور یہاں جی ان بھی جو ہے نا اگر کے معنی میں آتا ہے. ان تنصرو، تنصرونا تھا یہ اعرابی اعتبار سے کہ ان تنصرو اللہ ینصرکم. دیکھیے منصوب آ گیا نا، تو یہ واو کے بعد الف نہیں ہے. اگر تنصر اللہ، ہے نا، اللہ کی مدد کرو گے تم، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. صحیح ہے. جی چلیے یہ بھی نا علم نشرح، نشرح دیکھ رہے ہیں جزم ہے، مجزوم ہے مگر یہ ساکن ہے. لک صدرک. تو یہ مثالیں قرآنی آپ کو ملیں گے. چلیے تو یہ ہم نے گزشتہ بار بھی دیکھا تھا، میں نے تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈال دیا. کلیئر ہے. جی سر. چلیے تو سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. نفی جہد بلن اور نفی تاکید بلن، بس گردان یاد کرنی ہے، چینجز ہونی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیا درس. ایک اور مضارع میں تغیرات کے سبب آتے ہیں، وہ ہے لام تاکید نون ثقیلہ. کیا ہے یارو؟ لام تاکید نون ثقیلہ. دکھ رہا ہے آپ کو؟ ایک ہے لام اور ایک ثقیلہ، نون ثقیلہ. ثقیلہ کہتے ہیں بھاری، ہے نا، بھاری. تو نون دو ہے نا یہاں پر تشدید والا، تو نون پلس نون از نتھنگ بٹ تشدید. یس، دیٹ مین دو نون ہے. تو لا یفعلن، سن رہے ہیں آپ؟ لا یفعلن. اگریڈ. جی لا یفعلانی، لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لا یفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلنانی، لأفعلن، لنفعلن. یاد کرنی ہے حضرت، یاد کرنا بہتر ہے، افضل ہے. نہیں ہو رہا ہے تو الگ بات ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے ثقیلہ، اور یہ بھی تاکیدی کر رہا ہے، دو درجے کا. ایک ہے لام تاکید اور نون ثقیلہ، دونوں تاکیدی ہیں. تو یہ حد درجے کی تاکید ہے. کیا ہے؟ حد درجے کی تاکید. اور یہاں نفی نہیں ہو رہا ہے، بس تاکید کا ایک اعلیٰ پیمانہ ہو رہا ہے. لام بھی تاکید ہے، لا یفعلا بول دی تو یہ بھی تاکید ہے، اور بس یفعلن بولیں گے تو یہ بھی تاکید ہے. مگر لا یفعلن بولیں گے تو ڈبل تاکید ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈبل کیا؟ ٹریبل جی تاکید ہے. ٹریبل، کیونکہ یہ ثقیلہ خود ڈبل ہے اور لام ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنے تاکید ہو گئے؟ ٹریبل. کیوں؟ یہاں پر تین. لا یفعلن ہے، ایک ساکن والا بھی ہے، اس کو خفیفہ. لام تاکید، نون تاکید خفیفہ. تو لام تو تاکید ہے 1، اور یہاں بھی 1 ہے، تو 1 + 1 = 2. تو ثقیلہ خود نون ثقیلہ تشدید والا 2 ہے، تو 2 + 1 = 3. سمجھ میں آ رہی ہے تاکید؟ جی سر. جی. سورۃ الاعراف کی آیت نکال لیں آپ. الاعراف، اس میں بالکل شروع کے ابتدائی آیات میں ایک رکوع میں
ایک منٹ یار. آواز آپ کی نہیں سنائی دے رہی. اللہ معاف کرے، میں اتنی دیر پڑھ رہا تھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہ وہی ہے نا، سجدے کا جو حکم ہوا نہیں کیا. تو لم یکم من الساجدین، اس نے کیا کہا؟ لم دیکھ رہے ہیں آپ پر، کانا یکونو سے یکن بن گیا، یکن، اور ملا کے پڑھیں گے تو لم یا میم، نون ساکین اور میم آیا تو پھر وہی قاعدے، لم یکم من الساجدین. صحیح ہے. تو نہ مانا یا نہ کیا تھا، اس ہے نا، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یہ مراد ہے. لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا ابلیس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لم آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ جو حد ہے یہ ماضی کا مفہوم، کانا یکونو، یکونو تو مضارع ہے مگر وہ ماضی کا مفہوم آنا تھا. who refused to prostrate، ہے نا، with the others. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک یہاں نہج آپ جان لیں، لم سے پتا چل جانا چاہیے کہ یار یہاں پر جوہد والا انکار ہے. یہاں پر صحیح ہے، نفی نہیں ہے مطلقاً، جوہد والا، نہ ماننے والا، انکاری مفہوم ہے نا. اب کیا اس نے بس اتنا ہی نہیں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب اس کو پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے جس نے تجھے منع کیا ہے جبکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، مطلب انانیت آگے، نعوذ باللہ، انا خیر منہ. صحیح ہے. خلقتنی من نار، وجہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ تو ہے نا، میں تو آگ سے بنا ہوا، خلقتہ من طین، اور وہ تو مٹی سے بنے حضرت آدم علیہ السلام. تو یہاں وجہ بھی بتا رہا ہے، طول بھی دے رہا ہے، اور گھمنڈ بھی دکھا رہا ہے. اللہ نے کہا قالا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نکال دیا، تو گھمنڈ دکھایا، تتکبرا. دیکھ رہے ہیں ان آیا ہے یہاں پر، ان آنے کی وجہ سے تتکبرا، تکبر یا تکبرو، تتکبرن ہے وہ، تو یہ تتکبرو سے تتکبرا بنا. اب یہ پھر مزید فی کے باب ہیں. تو یہاں دیکھ لیے کہ ان کے وجہ سے یہ رے جو ہے نا، را زبر پہ آیا. فیہا فخرج، اللہ نے کہا تو نکل، انک من الصاغرین. صحیح ہے. آگے دیکھیے، قالا انذرنی الی یوم یبعثون. تو اس نے پھر مہلت مانگی اللہ سے، ہے نا، مجھے مہلت دے اے خدا، ہے نا، یوم یبعثون، جب ہے نا قیامت تک تو مہلت دے. اللہ نے کہا چل، دے دیا. قالا انک من المنذرین، تجھے مہلت دیا میں نے. قالا فبما اغویتنی، اب آیا ہمارا قاعدہ. اسے مہلت تو ملی مگر وہ کیا بولا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. میں اسی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا جو ہدایت پانے والوں کی راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پہ میں بھی بیٹھوں گا. اب یہ دیکھیے قعد یقعدو، اقعدو، ہے نا لام تاکید نون ثقیلہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ لأقعدن، او ہو بولو نا یارو، تاکید کس درجے کی ہے؟ یقیناً میں ضرور بیٹھوں گا. مانا اگر آپ لینا لے اردو میں، اس لیے کہتے ہیں نا کوئی کسی زبان کا کوئی اور زبان کبھی نعمل بدل بن ہی نہیں سکتا قاری صاحب. اسی زبان کے نہج اور اس کے گرامر کے تحت سمجھیں گے نا تبھی پتا چلے گا کہ اس میں کس درجے کے ہے نا جو بحث چل رہی ہے اللہ اور ہے نا شیطان کے درمیان کے. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یقیناً ہرگز میں ہے نا اب جو بھی معنی لیں اسی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا میں. ان کو ہے نا جو سیدھا راستہ اپنانے کی کوشش کریں گے اس میں بیٹھوں گا. اتنا ہی نہیں بولا، آگے دیکھو ثم لآتینہم، پھر ہے نا پھر یقیناً ضرور میں آؤں گا. من بین ایدیہم، سامنے سے ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم رائٹ سائڈ سے، وعن شمائلہم لیفٹ سائڈ سے، ولا تجدو ہے نا ولا تجدو اور نہیں پاؤ گے تم، اکثرہم اکثر ان میں سے، شاکرین شکر کرنے والے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر طرح سے آنے کی کوشش کرا تاکہ دیکھو یہاں لآتینہم، لام تاکید نون ثقیلہ مل رہا ہے، ہم مفعول ملا ہے یہاں پر. عطا یاتی آنے کے معنی، لآتینہم ہے نا یقیناً ضرور میں آؤں گا. تاکید سمجھ رہے ہیں یارو؟ 3 درجے کی تاکید. آگے قالا اخرج من ہے نا، قالا اخرج، سوری اخرج نہیں اخرج امر ہے، قالا اخرج منہا مذعوما مدحورا، وہی دھتکارا ہوا ہے نا، تو نکل یہاں سے جنت سے. لمن تبعک من ہے نا منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اب دیکھو یقیناً جو لم ہے نا لمن لام تاکید ہی یہاں پر یہ، مگر یہ جملے والا تاکید ہے نا لام. یقیناً جو تبیہ کا تیری پیروی کرے گا یا تجھے مانے گا، منہم ان میں سے، لأملأن، اب اللہ تعالیٰ بھی وہی نہج اختیار کر رہا. دیکھ رہے ہیں وہ جو بول رہا تھا لام تاکید انہیں ثقیلہ کے انداز میں شیطان، اللہ نے بھی کہا تو جتنے درجے کی تاکید لے لے میرا تو اپنا ہی انداز ہے. لأملأن جہنم، یقیناً ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین ان میں سے بہت ساروں کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گرامر جان کر ترجمہ کرنا کیسے لگتا ہے، بس ایویں ترجمہ کر لینا کیسا لگتا ہے. شوکت بھائی کچھ عرض جی و حضرت. معروضات جی اب سمجھ میں ہے نا اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان کس درجے کی تاکیدی چل رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ تیرے پیچھے اگر پڑیں گے تو میں یقیناً ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو. اور آگے اور بھی ہے بات، خیر وہاں تو نہیں. اللہ اب یہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی، مگر مجھے کہنا یہی مراد ہے کہ یہاں جی تاکیدی مفہوم کی مثال میں بتا رہا ہوں بس. صحیح؟ کسی کو جی کوئی حضرت. اشکال؟ نہیں سر. ابھی نکلنے کی وجہ بتا رہے ہیں بس. یہاں پر میں وہی دیکھ رہا ہوں کوئی اور تاکید کا مفہوم ملا تو یہ بہترین ہے نا مثال ہے جو تاکید کے اعتبار سے. یہاں پر بھی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنکونن دیکھ رہے ہیں کانا جی یکونو سے نکونو ہے نا، تو پھر یہ نکونن
اب پھر وہ ہم دیکھ سکتے ہیں من الخاسرین، یقیناً ضرور ہم خساروں میں سے ہو جائیں گے اگر تو ہے نا نہ بخشے گا نہ رحم فرمائے گا، کیونکہ ہم نے تو اے رب اپنے جانوں پر ظلم کر دیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ تو ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، اور ایک روایت کے اعتبار سے یہی دعا تو اللہ نے سکھائی تھی، جہاں تفسیر جلالین وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جنت سے حضرت آدم نکالے علیہ جانے السلام. کے، ہاں حضرت آدم علیہ السلام بار بار دعا کرتی تھی. خیر، چلیے یہ مثالیں اپنے مقام پہ. تو یہاں پر ہم نے نون ثقیلہ اور خفیفہ کا بھی بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں، خاص طر یہ جو ہے سورۃ التکاثر میں غالباً. اور ایک دو جگہ ملیں گی مثالیں. خیر، اب یہاں ایک فرق ہے، ثقیلہ میں پورے گردان ملیں گے مگر خفیفہ میں تثنیہ کے نہیں، مذکر ہے نا غائب مذکر کے اور مؤنث کے دونوں نہیں، تثنیہ بھی نہیں جمع بھی نہیں. سمجھ میں آ رہے؟ اسی طرح حاضر کے بھی نہیں. بس اب اتنا لے کے چلیں کہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ الگ بات ہے، مبادی طلبہ کے لیے اتنا سر خراب کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح، بس یہ سوچے کہ یار 14 صیغوں میں جی 6 سے کمی ہو گئی. کمی ہوگی، بس 6. ہاں، لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن، بس آسان سے یاد ہو جائیں گی. وہ آنی نانی وہ ثقیلہ والے، لتفعلن لتفعلانی تھوڑا بھاری اس لیے نا ثقیل ہے، وہ زبان پہ بھاری ہوگا وہ، مگر تاکیدی مفہوم ہے. لنفعلن لاقعدن ہے نا، لاقعدن یقیناً ضرور بیٹھوں گا، قعد یقعد سے اسی راستے پر جو سیدھا راستہ ہے نا. لاقعدن سوری لاقعدن لاقعدن لهم صراطك المستقیم. دیکھ رہے ہیں یقعدو تھا، یہ اقعدو متکلم کا صیغہ، لام تاکید اور نون ثقیلہ. جب نون ثقیلہ آئے گا نا اس کا ما قبل منصوب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ بات. صحیح، اور یہ تاکیدی مفہوم ڈبل ٹریبل درجے کا. صحیح، جس درجے بھی لے لیں مگر تاکید ہے یہاں پر. بس اب تاکید سے مراد کیا ہے کہ ایمفسائز ہو رہا ہے، وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اٹ از گیٹنگ ایمفسائزڈ، میننگ ہاں یہ اہم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکید سے مراد کیا؟ اہم ہے، اہم گفتگو ہوئی ہے اور آپس میں اچھا خاصا بحث ہوا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو ایک جگہ تو پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو کہ جو میرے ہیں وہ تیرے طرف نہیں آئیں گے، جو تیرے ہیں ان کو میں ضرور جہنم میں بھر دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے مفہومی انداز میں؟ تو ایسا بھی آپ کو ملے گا. اللہ کرے کہ اللہ والوں میں شمار فرمائے. صحیح ہے، جو میرے ہیں سے مراد اللہ والے، اللہ والوں کے صحبت میں، اللہ والوں کے ساتھ رکھے، علماء کے صحبت میں، علماء کے صف میں رکھے، ہے نا انشاءاللہ، اور شیطان کے شر سے بچائے اور اس کے مکر و فریب کے جال سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. وقت ہوا جاتا ہے، تو اسی بات پر آپ لوگوں کو ایک اور ہے نا مضارع کے تغیرات، نون لام تاکید، نون ثقیلہ، لام تاکید، نون خفیفہ مل گیا. کلیئر؟ تو یہ یہاں تک آپ کا مضارع کمپلیٹ ہے. آگے ہم کیا کریں گے؟ امر اور نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. صحیح، اب یاد تو کرنی ہے، جو چیز یاد کرنی ہے وہ یاد کرنی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. کوشش کریں، بس وہی کہہ سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رہائشی مدرسے میں تو اور ہے نا اساتذہ معلم جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں جب تک سناتے نہیں، رات دن رٹا مارتے بیٹھتے ہوں. مگر یہاں تھوڑی بہت چھوٹ ہے کہ یاد کر لیں تو مدینہ مدینہ.
اور سمجھ جائیں مفہوم کو اور کانسیپٹ کو سمجھ جائیں اور اپلیکیشن اجرا کرنا آ جائے تو پھر اور کیا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا اصل مقصد یہاں دارالفتہ میں بیٹھ کے فتویٰ دینا نہیں ہے، اپنے مسائل کتابوں سے حل کرنا ہے اور قرآن و حدیث کو عربی لغت اور عربی نہج کے اعتبار سے سمجھنا ہے. فہم تم؟ فہم تم؟ نعم نعم الحمدللہ. نعم اللہم یا ربنا حضرت. تقبل. ہے یہ کون حضرت لگا دی اردو والے حضرت. نام یا سیدی. اب شوکت بھائی بتا دیے کہ میں اردو کے استاد ہوں. اللہ کرم والا کرم. خیر اللہ تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، اردو عربی اور انگریزی سارے مکس ہو جاتے ہیں. کھو جاتے ہیں بس، غلط ملط ہوتی رہتی ہے. خیر اللہ کرے سب کو استقامت و کرامت کا تاج عطا فرمائے، کیونکہ استقامت جو نا بہت امپورٹنٹ ہے. جو آج کی کلاس میں نہیں ہے بہت کچھ وہ کھو چکے ہیں کہ برکتیں بھی اور سبق بھی. ریکارڈنگ بہت مشکل ہے پیاروں، ہے نا، کیچ کرنا، مگر اللہ کرے ان کو ریکارڈنگ سننے کی توفیق ہو اور انشاءاللہ مشق ہوتی رہے گی آگے بھی. بس صرف میں ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ امر اور نہیں دیکھیں گے. میں سن نہیں رہا ہوں، حالانکہ سننا ہے مجھے آپ لوگوں کو. ایک دن ہے نا خاص طور اسی کے لیے مختص کریں گے اور سب کی گردان سنیں گے، ہے نا. انشاءاللہ محنت کریں، اللہ سب کو برکتیں دے، صرف کی گردان سیکھنے سکھانے اور یاد کرنے کی توفیق و رفیق و نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید نبی الامین. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نہمیر کے مزید سبق کے ساتھ. صحیح. چل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.